واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے جو 61 ہجری میں پیش آیا۔ یہ واقعہ نہ صرف امام حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی عظیم قربانی اور بہادری کی داستان ہے بلکہ حق و باطل کی جنگ کی ایک علامت بھی ہے۔ یہ تحریر 2 سے 10 محرم تک کے واقعات کو تفصیل سے بیان کرتی ہے جن کا اختتام امام حسین اور ان کے باوفا ساتھیوں کی شہادت پر ہوتا ہے۔ یزید کی فوج کے سربراہ عمر بن سعد نے کربلا پہنچ کر امام حسین کے قافلے کو گھیر لیا۔ اس نے حکم دیا کہ دریائے فرات سے پانی کا راستہ بند کر دیا جائے۔ اس فیصلے کا مقصد امام حسین ان کے ساتھیوں کو پیاس سے مجبور کر کے ہتھیار ڈالنے پر آمادہ کرنا تھا۔ امام حسین کے خیموں میں خواتین، بچوں اور بوڑھوں سمیت صرف 72 افراد تھے جبکہ یزیدی فوج کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ پانی کی بندش سے خیموں میں موجود بچوں اور خواتین پر شدید مشکلات آن پڑیں، لیکن امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ امام حسین نے اپنے بھائی حضرت عباس بن علی رضی اللہ عنہ کو پانی لانے کی ذمہ داری سونپی۔ حضرت عباس، جو علمدار کربلا کے نام سے مشہور ہیں، نے بہادری سے دریائے فرات تک رسائی کی کوشش کی، لیکن دشمن کی کثرت کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ حرب بن یزید ریاحی، جو پہلے یزید کی فوج کا کماندار تھا، اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے امام حسین کے قافلے میں شامل ہو گیا۔ اس نے امام سے معافی مانگی اور کہا، اے حسین، میں نے آپ کا راستہ روکا لیکن اب میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میری خواہش ہے کہ اپنی جان آپ کے لیے قربان کروں۔ امام حسین نے ہر کی توبہ قبول کی اور اسے اپنے قافلے میں شامل کر لیا۔ یہ واقعہ حق کی طاقت اور امام حسین کی عظمت کی ایک روشن مثال ہے۔ پانی کی مکمل بندشش کی شمن نے دریائے فرات پر مکمل قبضہ کر لیا اور امام حسین کے خیموں تک پانی کی ایک بوند بھی نہ پہنچنے دی۔ بچوں کی پیاس شدت اختیار کر گئی۔ حضرت علی اصغر، جو امام حسین کا 6 ماہ کا بیٹا تھا، پیاس سے بے حال ہو گیا۔ خیموں میں موجود خواتین اور بچوں کی حالت دیکھ کر امام حسین کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن انہوں نے اپنے عزم کو کمزور نہ ہونے دیا۔ امام حسین نے دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر خطاب کیا، اے لوگو، اگر تمہارے دل میں ذرا سی بھی انسانیت باقی ہے تو کم از کم بچوں کو پانی دے دو۔ لیکن یزیدی فوج نے اس اپیل کو بھی ٹھکرا دی۔ شمن نے دریائے فرات پر مکمل قبضہ کر لیا اور امام حسین کے خیموں تک پانی کی ایک بوند بھی نہ پہنچنے دی۔ بچوں کی پیاس شدت اختیار کر گئی۔ حضرت علی اصغر، جو امام حسین کا 6 ماہ کا بیٹا تھا، پیاس سے بے حال ہو گیا۔ خیموں میں موجود خواتین اور بچوں کی حالت دیکھ کر امام حسین کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن انہوں نے اپنے عزم کو کمزور نہ ہونے دیا۔ امام حسین نے دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر خطاب کیا، اے لوگو، اگر تمہارے دل میں ذرا سی بھی انسانیت باقی ہے تو کم از کم بچوں کو پانی دے دو۔ لیکن یزیدی فوج نے اس اپیل کو بھی ٹھکرا دیا۔ 8 محرم الحرام، شب عاشور۔ 8 محرم کی رات، جو شب عاشور کے نام سے مشہور ہے، ایک ایسی رات تھی جب امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے اپنی آخری تیاریاں کی۔ امام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا، اے میرے وفادار ساتھیوں، یہ آخری رات ہے۔ دشمن ہم پر حملہ کرنے والا ہے۔ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے۔ لیکن کوئی بھی ساتھ چھوڑ کر نہ گیا۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، اے حسین، ہم آپ کے ساتھ ہیں، چاہے ہمیں اپنی جانیں ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑیں۔ اس رات خیموں میں قرآن کی تلاوت، دعائیں اور ذکر جاری رہا۔ امام حسین نے اپنے خاندان سے بھی خطاب کیا اور انہیں صبر کی تلقین کی۔ 9 محرم الحرام، آخری مذاکرات۔ یزیدی فوج نے امام حسین کو آخری بار بیعت کی پیشکش کی، لیکن امام نے اسے مسترد کر دیا۔ عمر بن سعد نے اعلان کیا کہ کل جنگ ہوگی۔ اس رات امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے اپنی تلواریں تیز کی اور اللہ سے مدد مانگی۔ حضرت عباس نے ایک بار پھر پانی لانے کی کوشش کی، لیکن دشمن نے انہیں روک لیا۔ خیموں میں پیاس کی شدت عروج پر تھی۔ 10 محرم الحرام، یوم عاشور۔ جو یوم عاشور کے نام سے مشہور ہے، وہ دن تھا جب حق اور باطل کی جنگ اپنے عروج پر پہنچی۔ صبح ہوتے ہی یزیدی فوج نے حملہ کر دیا۔ امام حسین کے ساتھیوں نے ایک ایک کر کے میدان میں جا کر بہادری سے لڑائی کی۔ اہم واقعات۔ حضرت حر کی شہادت۔ حر بن یزید پہلے میدان میں گئے اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اہل بیت کی بن یزید پہلے میدان میں گئے اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اہل بیت کی شہادتیں۔ امام حسین کے بھتیجوں، بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں نے ایک ایک کر کے قربانی دی۔ حضرت قاسم، حضرت علی اکبر اور دیگر جوانوں نے دشمن کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ حضرت عباس کی شہادت۔ حضرت عباس، جو امام کے علمدار تھے، پانی لانے کی کوشش میں
دشمن کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، لیکن انہوں نے علم کو گرنے نہ دیا۔ حضرت علی اصغر کی شہادت۔ امام حسین نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو دشمن کے سامنے پیش کیا اور پانی مانگا، لیکن ہرملہ نامی تیر انداز نے معصوم بچے کے گلے پر تیر مار کر اسے شہید کر دیا۔ امام حسین کی شہادت۔ جب تمام ساتھی شہید ہو گئے، امام حسین تنہا میدان میں اترے۔ انہوں نے بے مثال بہادری سے لڑائی کی، لیکن دشمن کی کثرت اور پیاس کی شدت نے ان کے جسم کو کمزور کر دیا۔ آخر کار